بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ زمینی پیداوار میں شرعی حکم قسط نمبر 2۔ عشر کے معنی ہے 10واں حصہ، یعنی زمین کی پیداوار سے بطور زکوٰۃ 10واں حصہ نکالنا عشر کہلاتا ہے، اور دینی اصطلاح میں یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ نیز روایات اور فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق جس کھیت کی زراعت میں آپاشی کے لیے بوجھ اٹھانا پڑے تو اس پیداوار میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا لازم ہے، اور جس کھیت کی زراعت میں مشقت کم ہو وہاں عشر یعنی 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ نیز عشر کا نصاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ جتنی بھی پیداوار تیار ہو کر کے کاٹی جائے گی، کاٹنے کے بعد اس میں عشر اسی مقدار سے لازم ہے۔ عشر کے مستحقین عشر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، اور جن لوگوں کے زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے انہی لوگوں کو عشر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ عشر کی ادائیگی میں بھی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح مستحق افراد کو مالک بنائے بغیر عشر کا مال یا عشر کی رقم کسی بھی رفاہی کام میں لگانا جائز نہیں ہے، اور جس شخص پر عشر واجب ہوا ہے اگر وہ خود بھی عشر لینے والے مستحق افراد میں شامل ہو تو وہ اپنے عشر کا اپنی ذات کا مالک نہیں بنا سکتا، بلکہ کسی دوسرے مستحق شخص کو دینا واجب ہے۔ عشر کی جگہ بطور صدقہ رقم یا گلہ وغیرہ دینے سے عشر کی ادائیگی نہ ہوگی، خواہ عشر کی مقدار سے زائد صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح عشر کے مصارف میں سے سب سے بہتر مصرف وہ دینی مدارس اور جامعات ہیں۔ اس کے علاوہ عشر کی پیداوار کی جنس سے دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہے، اسی طرح پھل سبزیوں میں بھی عشر واجب ہے، خواہ پھل کم ہو سبزیاں کم ہوں یا زیادہ۔ جتنی بھی مقدار سبزیوں کی نکلے گی پھلوں کی اترے گی، اتنے کے اندر اسی مقدار کے اعتبار سے عشر لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی درخت کے اندر سال میں چند بار پھل آتے ہوں تو ہر مرتبہ پھل اتارنے کے بعد عشر دینا واجب ہے۔ اگر کوئی سبزی کاٹنے کے بعد دوبارہ اگتی ہو تو جتنی بار سبزی اگے گی اتنی بار عشر دینا لازم ہے۔ جن چیزوں کی پیداوار مقصود ہوتی ہے یا جن سے نفع حاصل ہوتا ہے یا جن کو فروخت کیا جاتا ہے اور نفع حاصل کیا جاتا ہے تو ان چیزوں میں عشر واجب ہے، اور جن چیزوں کی پیداوار مقصود نہیں ہوتی، جو چیزیں خود بخود زمین سے اگاتی ہیں ان سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا، جیسے گھاس پھوس وغیرہ یا اسی طرح اناج کا بھوسا وغیرہ، تو اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ اگر زمین میں خودرو گھاس پیدا ہو جائے یا خودرو درخت پیدا ہو جائیں تو ان میں عشر واجب نہیں ہے، لیکن اگر درخت لگانے سے لکڑی حاصل کرنا مراد ہو یا اسی طرح گھاس زمین میں اگانے سے گھاس مراد ہو تو اس صورت میں اس میں عشر واجب ہے۔ مختلف قسم کی سبزیوں اور پھلوں کے بیج جو صرف کھیتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا دوائی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ اسی طرح عشری زمین کے اندر اگر شہد نکلا تو اس شہد پر بھی عشر واجب ہے، چاہے شہد نکالنے میں کتنے ہی اخراجات برداشت کرنے پڑیں۔ اسی طرح پوری پیداوار پر یا اس کی پوری قیمت سے عشر نکالنا واجب ہے،
عشر نکالنے سے پہلے اخراجات سے کے اندر جو رقم آئی ہے، اخراجات میں جو رقم آئی ہے یا اسی طرح جو خرچے وغیرہ آئے ہیں تو ان کو منہا کرنا عشر نکالنے سے پہلے جائز نہیں ہے، بلکہ پوری رقم سے عشر نکالا جائے گا یا پوری پیداوار سے عشر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد عشر کے تعلق سے اور بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو سماعت کیجیے اور ان پر عمل کیجیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تیسری قسط کے اندر اور چند عشر کے مسائل کو لے کر کے، جو آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ تب کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی والسلام علیکم۔